نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولما سلك طريق الاختصار وحذف الاسانيد تكلم فيه بعض النقاد وان كان نقله كالاسناد وانه من الثقات. امام خطیب التبریزی رحمہ اللہ اپنے اس مقدمے میں وہ اسباب بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس فن کا اور اس متن کا انتخاب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے تصرفات ہے مصابی کے اندر اس کا ذکر کریں گے. انہوں نے کچھ تصرفات کے ہیں جو شروع میں آپ نے سنا ہے. تو اس فن کا انتخاب تو اس لیے کیا کہ یہ بمنزل شرح ہے کتاب اللہ کے لیے. احادیث ہے، احادیث بمنزل تفسیر ہے، شرح ہے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث جو ہے. اور مشکات کا انتخاب اس لیے فرمایا اس خاص متن کا کہ یہ ایک جامع متن ہے، اور اس میں وہ احادیث جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے دنیا میں اس کو اکٹھا کر کے ایک مخصوص مجموعے کی شکل میں ایک جامع اور اثبت اشمل جو سب سے شامل ترین اور سب سے زیادہ احاطہ کرنے والی متن ہے، اس لیے اس کا انتخاب فرمایا ہے. ولما سلک طریق الاختصار، اب اپنے تصرفات کے وجوہات بیان کر رہے کہ میں نے مشکات میں تصرف کیا تصرف کیا ہے اور کیوں کیا ہے. ولما، اور جب سلکا چلے ہیں صاحب مصابیح طریق الاختصار، اختصار کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے، وحذف الاسانید، اور سندوں کو حذف کیا ہے، تکلم فیہ بعض النقاد، کچھ ناقدین نے اس میں گفتگو کی. یار یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو سند بھی نہیں ہے، صحابی کا نام بھی نہیں، یعنی کچھ نقاد نے نقد کیا ہے اس انداز میں. وَإِن كَانَ نَقْلُهُ، یہ یہاں سے صاحب مصابیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ نَقْلُهُ، اگرچہ صاحب مصابیح السنہ جو ہے امام بغوی رحمہ اللہ کا یہ نقل کرنا بغیر سندوں کا کل اسناد، یہ ہے صحیح ہے جیسے سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہو. یہ گویا کہ زیادہ اعتماد کر رہے امام فرع البغوی کے اوپر رحمہ اللہ کے، امام تبریزی کہتے ان کو ہم جانتے ہیں وہ اگر بغیر سند کی بھی حدیث کو ذکر کریں گے نا کل اسناد ہے. جو بڑے بھائی کے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت کا قلت ہے یا علم کی قلت ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ جو بغیر سند کے ذکر کریں گے یہ کل اسناد ہے. اور بیچ میں جملہ معترضی کے طور پر ان کی تعریف کر رہے وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ. بھائی اتنا اعتماد کیوں ہے کہ اگر مصابیح السنہ والے امام فرع بغیر سند کے بھی یہاں مشکات میں حدیث نقل کر رہے ہیں، گویا کہ سند کے ساتھ ہے، اتنا اعتماد کیوں ہے؟ کہتے وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، اس باب میں وہ ثقہ ہے، معتمد ہے، اور ان کے اعتماد اور ثقافت کے بڑے دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر اعتماد کر لیا بغیر جانچ پڑتال کی کہ بھائی یہ تو معتمد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی تقلیدی انداز نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ ایسا کرو تو میں نے اس کے پیچھے ایسے چل دیا، نہیں، بلکہ یہ ثقات میں سے ہے، یہ ثقافت اس کی ثابت شدہ ہے. لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاخفال، بھائی جب یہ ثقات میں سے ہے، ایک دفعہ وہاں ہے، تو یہ ثقات میں سے اعتمادی لوگوں میں سے ہے، تو پھر آپ نے کیوں یہ تصرفات کیے ہیں کہ آپ نے صحابی کا نام لے گئے، عن ابی ہریرہ عن ابن عمر عن فلان، آپ نے کیوں صحابی کا نام لے گا؟ آپ نے کیوں عزو الحدیث الی مصدرہ کیا کہ آپ نے آخر میں کہا کہ رواہ البخاری، رواہ الشیخان، رواہ مسلم؟ آپ نے پھر کیوں کیا؟ جب وہ قابل اعتماد ہے تو اسی اعتماد میرے نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں نا، دیکھو کچھ راستے ہوتے ہیں جن راستوں کے اوپر بندہ چلتا ہے نا، اس میں اشارات ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں علاقہ یہاں سے اتنی کلومیٹر پر ہے، نشانات لگے ہوئے جگہ جگہ.
اس راستے میں یہ راستہ بہت عمدہ ہے اس راستے سے کہ جو ان اشارات سے خالی ہو، جو کوئی اشارہ نہ ہو کہ بھائی میں حیدرآباد جا رہا ہوں، اب کتنا راستہ باقی ہے، کتنا طے کر لیا ہے، فلاں شہر کتنے فاصلے پر ہے۔ جو راستہ جو زمین نشانات والی ہوتی ہے، علامات والی ہوتی ہے، یہ بہتر ہوتی ہے اس زمین سے کہ جس میں کوئی نشانات نہ ہو، کوئی علامات نہ ہو۔ میں نے نشانات کے طور پر کیا کیا ہے، یہ اشارے دیے ہیں، باقی تو ہے مشکات شریف مساوی۔ لیکن لیس ما فیہ، دیکھیں لیکن لیس ما فیہ اعلام، لیکن نہیں ہے ما وہ زمین فیہ اعلام جس میں نشانات و کل اخفال اس زمین کی طرح کہ جو علامات سے خالی ہو۔ اخفال جب غفل کی ہے، غفل کہا جاتا ہے بغیر نشانات والی زمین، راستہ۔ اصل میں تشبیہ جو ہے، وجہ شبہ جو ہے، یہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت مشبہ کی۔ اصل میں اس عبارت اس طرح لکھنی چاہیے تھی، لیکن لیسا ما فیہ اغفال کالاعلام، وہ زمین نہیں بن سکتی جو علامات نشانات سے خالی ہو، اس زمین کی طرح کہ جو نشانات والی ہو۔ اس طرح تشبیہ دینی چاہیے، انہوں نے اقفال کو بعد میں رکھا اور اعلام کو پہلے رکھا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ مشبہ بھی بعد میں اور مشبہ پہلے ہوتا ہے، اور وجہ شبیہ جو ہے یہ مشبہ بھی میں اقوا ہوتا ہے بنسبت مشبہ۔ ان کی خاکساری ہے، انہوں نے اخفال جس زمین کے اوپر نشانات، راستے پہ نشانات نہیں لگائے، وہ میرے اس نشانات کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی صاحب مصابیح نے جو کام کیا یہ صاحب مشکات سے کچھ کم نہیں تھا، اس لیے مشبہ بھی کو مقدم کیا اور مشبہ کو بعد میں لایا۔ فاستغفرت اللہ، جب اتنی ضرورت تھی کہ یہاں نشانات لگانے چاہیے، اگر کوئی اس راستے پہ چل رہا ہو، حدیث مصابیح کو پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس کو کچھ اندازہ بھی ہو کہ یہ حدیث مجھے کہاں ملے گی۔ میں نے بتا دیا کہ بخاری شریف میں ہے۔ یار یہ صحابی کون ہوں گے جن سے روایت منقول ہے؟ میں نے بتا دیا ہے کہ ابو ہریرہ ہے، انس بن مالک ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، ابو ذر غفاری ہے، کون ہے رضی اللہ عنہ۔ فاستغفرت اللہ، بس میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔ فاستخرت سین اور تا استفعال کے طلب کے لیے ہے، اور فاستخرت میں نے اللہ سے طلب خیر کیا، خیر کا طلب کیا اس بات میں کہ اللہ مجھے خیر چاہیے۔ فاستخرت میں نے طلب خیر کیا رب العالمین سے۔ واستوفقت منہ، میں نے اللہ سے طلب توفیق کیا کہ اللہ مجھے توفیق چاہیے، یہ کام تو کرنا چاہیے لیکن اللہ مجھے توفیق دے اس کام کی توفیق۔ فاودعت کل حدیث، پس میں نے رکھا ہر حدیث مبارک کو، منہ اسے مصابیح میں، فی مقرری، اپنی جگہ پر۔ میں نے اتنا تصرف نہیں کیا کہ صاحب مصابیح نے حدیث کو اگر شروع میں رکھا ہے تو میں نے اس کو اٹھا کے آخر میں لکھا، نہیں، اپنی جگہ پر میں نے حدیثوں کو رہنے دیا، فی مقرری، اپنی جگہ پر، جس جگہ انہوں نے لکھی تھی وہی چھوڑ دیا ہے۔ تصرف صرف یہ ہے کہ میں نے اس میں شروع میں صحابی کا نام لکھا ہے اور آخر میں مصدر کا نام لکھا ہے کہ کس مصدر میں آپ کو حدیث ملے۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات، جیسے ہی روایت کیا ہے اس کو الائمۃ المتقنون، مضبوط ائمہ دین نے، دین کی مضبوط ائمہ نے، متقنون اصحاب الاتقان، اتقان والے مضبوط علماء، والثقات، اور جس طرح یہ کام کیا ہے عمدہ معتمد ائمہ نے، الراسخون کی جو بڑے پختہ علم والے ہیں۔ اس باب میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے، جہاں سے بھی لیا ہے اسی حالت پر، جس طرح ان بڑے بڑے ثقہ اور ان بڑے بڑے اعتمادی اور ان بڑے بڑے مضبوط دین کے علماء کرام نے جس طرح وہاں نقل کیا ہے اور صاحب مصابیح نے نقل کیا ہے، اسی طرح میں نے اس کو
وہی کہ وہی رہنے دیا ہے مصابیح کے اندر. بھائی یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ ثقات اور یہ متقنین کون ہے؟ یہ پختہ علم رکھنے والے، یہ مضبوط علم رکھنے والے، یہ فقاہت ثقافت والے کون لوگ ہیں؟ راسخ فی العلم. کہتے ہیں مثل ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی ہے، اور امام ابن ماجہ ہے، اور امام دارمی ہے، امام دارقطنی، امام بیہقی، اور اسی طریقے سے امام حسن رزین ابن معاویہ العبدری ہے، وغیرہم وقلیل ما ہم. اور ان کے علاوہ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بڑے ثقافت والے ہو اور فقاہت والے ہو، پختگی والے ہو، راسخ فی العلم ہو، اتقان والے ہو، ضبط والے ہو، یہ بہت کم ہے. وقلیل ما. سب سے پہلے صاحب مشکات نے امام بخاری کو نقل کیا ہے، مثل ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری. امام بخاری سے تعارف کا محتاج نہیں. کالشمس فی نصف النہار. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری. جو 156 میں بخارا کے اندر پیدا ہوئے، تقریباً 13 شوال کی تاریخ. پیدا بھی شوال میں ہیں، وفات بھی شوال میں ہیں. 13 شوال کو پیدا ہوئے ہیں نا، تو پہلی شوال کو وفات ہوئے ہیں. عید کے دن ان کا جنازہ ہوا تھا. رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں پہلی تاریخ کو، یعنی عید الفطر کے دن ظہر کے بعد ان کا نماز جنازہ ہوا تھا. ایک 196 ہجری میں، اور وفات ہے 254 یا 56، دو اقوال ہے. ولادت کب ہے؟ 196 ہجری میں، اور وفات جو ہے 256 ہجری میں ہوا ہے. امام بخاری نے تقریباً 62 سال کی عمر پائی ہے. 62 سال کی عمر، کچھ دن کم. کمال کا حافظہ تھا. 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، حافظ الحدیث. امام المحدثین. وقدوۃ الائمہ المجتہدین. الحافظ الحجۃ، اعلیٰ درجے پر فائز تھے. امیر المؤمنین فی الحدیث، تمام مومنوں کے امیر ہے حدیث کے اندر. 10 سال کی عمر میں احادیث سے اتنی دلچسپی تھی کہ بڑے بڑے محدثین کی اصلاح فرماتے تھے. امام زہلی جیسی شخصیت کہ مجلس میں بیٹھ کر ان کی اصلاح کرائی تھی. صرف حافظ الحدیث نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے محدثین کے استاد بن گئے. اپنے بخارا علاقے میں ابتدائی علم حاصل کیا.
پھر بھی علم حدیث سیکھنے کے لیے عراق، شام، کوفہ، بصرہ، حجاز مقدس کے اسفار کیے اور بڑے بڑے اساتذہ العلم سے پڑھا. امام احمد، امام اسحاق ابن راہوے اور دیگر بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا. بخاری شریف اسحاق ابن راہوے کی مشورے سے لکھی رحمہ اللہ. حلقہ درس پہ ایک دن اسحاق ابن راہوے نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ اگر کوئی ایسی کتاب لکھ دے کہ جس میں صحیح المجرد خالص صحیح احادیث کو جمع کرے تو کتنا اچھا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور میں نے یہ کام شروع کیا. اور صحیح بخاری کے لکھنے پر شروع فرمایا. تقریباً 16 سال میں صحیح بخاری شریف لکھا ہے. 16 سالوں میں اتنی اہتمام کے ساتھ. لکھنے کے بعد اسحاق ابن راہوے کے اوپر پیش کیا. استاذوں نے اس کو بڑا سراہا. یہ عجیب کتاب ہے، عجیب مجموعہ ہے احادیث کا. صرف 4 احادیث پر لوگوں نے مشاورتاً کہا کہ اگر اس کی بجائے اس طرح لکھا جائے تو امام ابو جعفر العقیلی کہتے ہیں کہ وہ 4 احادیث بھی اس انداز پر ہے کہ جس میں بخاری رحمہ اللہ کا، امام بخاری کا قول راجح ہے. دوسرے ائمہ نے اس کو دوسری نظر سے دیکھا ہے. امام بخاری نے دوسرے نقطے کے وجہ سے ان 4 احادیث کو بخاری شریف میں نقل کیا ہے. صرف 4 احادیث، اور اس میں والقول فیہا قول الامام، اس میں بھی امام بخاری کے قول کو ترجمہ ملی ہے. عظیم استاذ تھے احادیث کے. اللہ تعالیٰ نے علم حدیث رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو جس کو کمپیوٹر بھی دنگ رہ جائے. یعنی یہ کیسے لوگ تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کے واقعات بڑے مشہور ہیں. اپنے علاقے میں جب واپس آئے نا، وہاں ایک عالم تھے ابو حفص الکبیر الحنفی. تو اس صاحب کا اس سے بغض اور حسد کا ابتدا ہو گیا، کیونکہ اس کو جو مقام حاصل تھا بخارا میں، وہ مقام امام بخاری کی طرف آرام آرام سے جا رہا تھا. وہ مرتبہ کس کو مل رہا تھا؟ امام بخاری. کیونکہ لوگ علم کو دیکھتے ہیں، شخصیت کو، عمر کو، نسب کو یہ نہیں دیکھتے. جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. امام بخاری کے ساتھ اس کا بغض پیدا ہوا. پھر اتفاقاً ایسا ہوا نا، بخارا کے حکمران نے امام بخاری کی فضیلت جب سنی نا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ آ کر ہمارے شاہی محل کے اندر ہی ہمارے بچوں کو احادیث پڑھائے. امام بخاری نے فرمایا انہ یؤتی العلم، شان یہ ہے کہ علم کے پاس انسان جائے گا. علم کے پاس انسان جائے گا. علم انسان کے پاس نہیں جائے گا. کوئی پیاسا ہے تو وہ پانی کے پاس جائے گا. پانی کسی کے پاس نہیں جاتا ہے خود. العلم یؤتی، علم جو ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں. اور میں سلاطین کے دروازوں پر علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. وَإِنِّي لَا أَظُلُّ الْعِلْمَ عَلَىٰ أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ، بادشاہوں کے دروازوں پر آ کر میں علم کو نیچا نہیں کرنا چاہتا. بڑے
یقین والے پختہ لوگ تھے. تو بخارا کے حاکم کا بھی تعصب پیدا ہو گیا. اور پھر جب ابو حافظ کبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا، وقت کے اس حکمران سے، امام بخاری تو عجیب عجیب غریب غریب مسائل بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بکری کا دودھ پیے گا نا تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. رضاعت اس سے بھی، دو بندوں نے ایک بکری کا دودھ پیا ہے تو دونوں رضائی بھائی بن گئے. بادشاہ نے موقع پایا اور امام بخاری کو جیل میں ڈال دیا رحمہ اللہ. جب امام بخاری کو جیل میں ڈال دیا تو جیل میں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے تو اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، میں بہت کم ہو گیا ہے. پوری زندگی علم اور حدیث الرسول کی محبت میں گزار دی اور آج مجھے انتہائی سختی کے ساتھ تکلیف دیا جا رہا ہے، اللہ مجھے موت دے. امام بخاری کو جب رہائی ملی تو سمرقند کا ایک علاقہ ہے خرتنگ علاقے میں جا کے وہ فوت ہوئے. یہ 256 ہجری ہے اور عید کا دن ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے بہت بڑے پائے کے امام تھے اور ان کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت، اتباع اور اس کی احادیث اور اقوال کی محبت اور اتباع کی وجہ سے. دوسرے امام انہوں نے ذکر کیا ابو الحسین ہے مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ. یہ نشاپور کے تھے. یہ دوسرے بہت بڑے پائے کے عالم تھے. ان کی ولادت ہوئی ہے 206 میں. امام بخاری کے تقریباً 8-10 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں. امام بخاری کی ولادت کے 8 یا 10 سال بعد امام مسلم پیدا ہوئے. یہ شاپور پائے کے عالم تھے اور یہ 3 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. امام مسلم کو بھی وہ مقام حاصل ہے جو بخاری شریف کو حاصل ہے صحت کے اندر. اگرچہ بخاری اصح ترین ہے. یہاں اتنا مقام ہے امام مسلم کی، مسلم شریف کی، صحیح مسلم کی، کہ کچھ مغرب کے علماء مغاربہ کا خیال یہ ہے کہ یہ مسلم بخاری سے بالا مرتبے میں اونچا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اصح ترین صحیحین میں بخاری شریف ہے. دوسرا مرتبہ کس کا ہے؟ مسلم شریف. اور کسی محدث نے اس کو اس شعر میں بھی واضح کر دیا ہے کہ تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای ذین یقدم. تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای ذین یقدم. فقلت لقد فاق البخاری صحة فما فاق في حسن الصناعة مسلم. کچھ لوگوں نے میرے پاس بحث مباحثہ کیا کہ صحیح بخاری صحیح ترین ہے کہ صحیح مسلم صحیح ترین ہے، دونوں میں. تو میں نے کہا کہ مسلم شریف کی حسن ترتیب جو ہے یہ فوقیت رکھتی ہے بخاری کی ترتیب پر. ترتیب مسلم کی بڑی آسان ہے.
امام مسلم نے جو ترتیب دیا ہے نا احادیث کو، عمدہ ترتیب دیا ہے، لیکن صحت کے لحاظ سے دیکھیں تو بخاری کو فوقیت حاصل ہے، ترتیب کے لحاظ سے صحیح مسلم ہے کو فوقیت حاصل ہے، اور صحت احادیث کے اعتبار سے کس کو فوقیت حاصل ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ یہ بالکل بہترین فیصلہ ہے، بہترین یہ فیصلہ ہے، کیونکہ امام بخاری کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حدیث معنعن کے اندر شرط یہ رکھی ہے امام بخاری نے کہ راوی کا مروی عنہ سے لقاء شرط، اثبات اللقاء شرط ہے، راوی کا مروی عنہ سے اثبات اللقاء کیا ہے؟ شرط ہے، ملاقات شرط ہے۔ حدیث معنعن امام بخاری تب ذکر لیتے ہیں کہ جب معنعن کی ملاقات ثابت ہو چکی ہو معنعن عنہ سے۔ بھئی جو عن کرتا ہے نا، اس کی ملاقات ثابت ہو گئی ہوگی کس سے؟ جس سے عنعنہ کرتا ہے کہ عن فلان، ٹھیک ہے نا؟ اثبات اللقاء شرط ہے امام بخاری کے ہاں، جبکہ امام مسلم کے ہاں یہ شرط نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ بس امکان اللقاء کافی ہے، راوی کا مروی عنہ سے ملاقات کا امکان ہونا، بھائی دونوں ایک علاقے میں تھے، دونوں ایک ہم عصر تھے، اور وہ بھی حج پہ گیا تھا، یہ بھی اس سال پہ حج پہ گیا تھا، تو دونوں کی ملاقات کے امکان ہے کہ ہو چکی ہو۔ تو کس کی شرط سخت ہے؟ امام بخاری کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امکان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ملاقات کا اثبات لازمی ہے، اثبات اللقاء۔ اس طرح بخاری کے اندر جو تراجم الابواب ہے، جس طرح علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ فقہ البخاری یہ بھی تراجم ہی ہے، ترجمۃ الابواب کے اندر امام بخاری نے جو فقاہت رکھی ہے یہ امام مسلم کو حاصل نہیں، کیونکہ امام مسلم نے تبھی بھی نہیں کیا ہے، امام مسلم نے تراجم نہیں رکھے۔ تراجم کس نے رکھے ہیں؟ یہ جو مسلم ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر ترجمۃ الابواب جو ہے وہ کم راوی ہے، کم احادیث ہے، جبکہ مسلم شریف کی احادیث زیادہ ہے جہاں امام دارقطنی وغیرہ نے جرح کیا ہے، اگرچہ اس جرح کے جوابات امام ابن حجر نے حج ساری جو ہے مقدمہ فتح الباری کے اندر احسن انداز میں دیے ہے کہ امام دارقطنی کے جتنے بھی خدشات ہے، تحفظات ہے، اس کی صحیح طور پر امام ابن حجر نے جوابات دیے، لیکن جو خدشات تحفظات بخاری کی روایت پر ہے اور اس کی احادیث پر ہے، تو اس سے بڑھ کر صحیح مسلم کی روایت اور احادیث پر ہے، اس لیے بخاری کو وہ مقام حاصل ہے صحت کے اندر کہ جو مسلم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ امام مسلم امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں رحمہ اللہ۔ جب پہلی بار امام بخاری نیشاپور آئے تو امام مسلم میں حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور کچھ حدیثی علمی کچھ سوالات تھے جو امام مسلم نے پوچھے امام بخاری سے۔ امام بخاری مہمان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں، امام مسلم بھی اٹھے اور سوالات کیے۔ امام بخاری نے ایسے تسلی بخش جوابات علمی انداز میں دیے، امام مسلم ایسے مطمئن ہوئے، گئے ان کے پاس اور کہا دعنی لأقبل بین عینیک یا استاد الاستاذین ویا طبیب الحدیث فی علمی۔ اے اساتذہ کے استاذ، امام مسلم کہتے ہیں، چھوٹا آدمی نہیں کہتے، امام مسلم جس شخصیت کہتے ہیں اے اس میں میرے استادوں کے استاد، اور اے حدیث کے ڈاکٹر، حدیث میں اگر کوئی علت ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے جو بہت دور سے کوئی ماہر ڈاکٹر جانتا ہے نا کسی مریض کے حوالے سے، اس طرح امام بخاری حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ویا طبیب الحدیث فی عللہ، اے حدیث کی علتوں کے ڈاکٹر، بیماریوں کے ڈاکٹر، اور مجھے چھوڑیے تاکہ میں آپ کے دونوں، تاکہ آپ کی پیشانی ہمیں بوسل ہو، چھوم لو، جا کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور چھوما۔ امام مسلم جس کو یہ
احترام دے دے تو اس کا کیا حال ہو. تو اس لیے یہاں پر اور کسی حلقے میں کچھ علماء کی کچھ تفردات بھی ہوتے. امام مسلم مسائل بیان کر رہے اور کچھ مسئلہ بیان کرنے کے بعد تو امام مسلم کے استاذ تھے, انہوں نے بولا آج کے بعد تم امام بخاری کے مجلس میں نہیں جاؤ, وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اور جو اس کے پاس جا رہے پھر میرے مجلس میں نہیں بیٹھے, امام مسلم اٹھے اس کے مجلس. ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہو کہ اس کے پاس جا رہے اس کے مجلس میں جا رہے تو ہمارے مجلس میں نہ بیٹھے تو میں جا, تو بڑا مقام, بڑا احترام تھا. تیسرا تذکرہ جو کیا ہے, چونکہ یہاں ترتیبی احادیث کے اعتبار سے علماء کا نام لیا ہے, تذکرہ کیا ہے, تو سب سے امیر المومنین فی الحدیث کون تھے؟ بخاری. امام مالک سے پہلے رکھا ہے, دیکھو نا, امام شافعی سے امام احمد بن حنبل جن کو پہلے رکھا ہے صاحب مشکات نے. کا مقام بہت اعلیٰ ہے, صحیحین کا مقام بڑا اعلیٰ ہے, بڑا اہتمام تھا, بڑی شرطی تھی ان کی, بڑی پختگی تھی حدیث کی نقل کرنے میں. امام مالک ابن انس الاصبحی, امام مالک بڑے پایہ کے عالم تھے. یہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 175 میں دنیا سے چلے گئے. وہ ہے کہ 80 کے لگ بھگ سال انہوں نے عمر پائی. چلو امام مالک کے حوالے سے انشاءاللہ پھر مختصراً ان ائمہ کا تذکرہ کر کے آگے نکلیں گے انشاءاللہ.